السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاٹھی کے مار سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک زمانے تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور نشانات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے ان نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں ہجرت کر کے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے ڈر سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جب دونوں جماعتیں، فرعون کا لشکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم یقیناً گرفتار ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر لاٹھی ماری جس سے دریا پھٹ گیا اور دونوں حصہ اس کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسری جماعت کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبا دیا۔ یقیناً اس واقعے سے بڑی عبرت ہے، اس کے باوجود ان کافروں میں سے بہت سارے ایمان نہیں لائے۔